ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਲੀਫ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਸ ਡੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। So Sari, what is this program which you're organizing today and what is the purpose of having such kind of function? Today we're having a breakfast that's hosted by West Coast Leaf and the Pakistani Canadian Women's Society, and it's a women's empowerment breakfast. It's to celebrate women's rights, and the occasion is Persons Day, which was on Friday, October 18th. Celebrates the day that the first women in Canada became acknowledged as persons under the law. So what is this West Coast Leaf, your organization? Yeah, so West Coast Leaf works towards women's equality in BC, and we do 3 different things. They're all related to the law. So the first thing we do is we do law reform. We meet with government, we make submissions to government about how to change laws to better respect the rights of women. The second thing we do is litigation, so we intervene in cases that are before the courts, not on behalf of one side or the other, but because we think the case has something to do with women's equality, and we want to tell the court how their decision might impact women in province. And then the third thing we do is education. So we go into schools and we teach youth about their legal rights in the workplace, in intimate relationships, and in general what stereotyping and discrimination is and how to combat it. So as far as British Columbia is concerned, what is the condition of women over here and why do you think there is a need for empowering them? Yeah, that's a good question. There's a strong need for women's empowerment and women's equality in this province. Today we released a report, or rather on Friday we released a report that's a report card. It grades BC on how well BC is doing, measuring up to international standards on women's rights. And in many areas the province failed this year. That's really, really sad in a country and in a province that's as affluent as we are. And we should be meeting those rights in much better fashion than we are now. One of the areas that we point out is access to justice. That's one of the areas that there was a failing grade because of the crisis in the justice system. How very few women have access to counsel and therefore access to actually just process, due process in family law proceedings. What do you demand from the government, and especially how can the common public also be a part of this movement? Well, by supporting organizations like the 2 organizations here today. That's one way to support it. One other way is to vote the way that you think will best respect women's rights and get out and make your voice heard. The other way is to join organizations, become members of organizations like ours, and that gives you a voice in what kind of work we do and how we do it. डॉक्टर राणा, कैसे ये मन में आया कि वेस्ट कोस्ट के साथ आप पाकिस्तान कैनेडियन विमेन का ग्रुप जो है आपने ये सोचा करने के लिए? वेस्ट कोस्ट लीव जो है वो एक मेन स्ट्रीम जो है ऑर्गेनाइजेशन है और पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि किसी साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा और साउथ जो वेस्ट कोस्ट लीव है इनका मैंडेट जो है वो एक ही है कि हम लोग जो हैं वुमेन्स राइट्स जो हैं उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या हम चाहते हैं कि वुमेन जो है उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए कनाडा के अंदर। तो हमारा मैंडेट एक ही है, सो इसलिए बहुत ही आसान है इनके साथ काम करना हमारे लिए। जब हम साउथ एशियन वुमेन की बात करते हैं और जैसे शहरी बता रहे थे कि ब्रिटिश कोलंबिया में हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, सो उसको अगर हम कंपेयर करते तो हमारी कम्युनिटीज़ में क्या हालात हैं? मेरे ख्याल है जो अगर हम मेन स्ट्रीम वुमेन जो है उनकी बात करें तो उनकी कंडीशन मोस्ट लाइकली हमारी साउथ एशियन वुमेन जो है उनसे बहुत बेहतर है, क्योंकि साउथ एशियन वुमेन जो है उनमें खाली ये नहीं है कि जेंडर इनक्वालिटी जो है वो तो वैसे ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वो नहीं है खाली। इसके अलावा जो है हमारी जो है औरतें उनके ऊपर कल्चरल प्रेशर है कि टू बी सर्टन वे कि भी उनको पैसिव होना चाहिए और अपने हस्बैंड की सुननी चाहिए, और अगर हस्बैंड उसको मार भी रहा है तो जाके कंप्लेन ना करो। और इसके अलावा जो है रिलीजियस प्रेशर जो है वो भी है हमारी औरतों के ऊपर। तो हमारी और इसके अलावा जो है हमारी औरतें जो हैं बहुत सारी एजुकेटेड नहीं हैं, उनको अपने राइट्स वगैरह का पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी औरतें जो हैं उनकी कंडीशन जो है वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम औरतें जो हैं उनसे भी वर्स है। जो आपने ये कॉन्फ्रेंस करवाई, इससे क्या आप समझते हैं कि किस तरीके की एम्पावरमेंट जो है हो सकती है और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, ये मोस्टली जो हम इवेंट्स कर रहे हैं ना PCWS वाले, हम वो एजुकेशनल इवेंट्स कर रहे हैं ताकि हम अवेयरनेस पैदा कर सकें हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर कि हम लोगों के क्या इश्यूज़ हैं। और एक दफ़ा अगर आप इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे तो फिर एज अ कम्युनिटी हम उनको टैकल भी कर सकेंगे और उनको डील भी कर सकेंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं तो हम उसके सोल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे? तो ये जो इवेंट है ये मेरे लिए जो है ना ये है कि हमारी जो औरतें हैं उनको पता ही नहीं है उनके राइट्स क्या है,
تو یہ اویئرنیس کے لیے ہے کہ ہم ویسٹ کوسٹ لیف کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تاکہ ہم اویئر کر سکیں اپنی عورتوں کو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. یور آرگنائزیشن ہیز بین ان دس فیلڈ فار کوائٹ اے لانگ ٹائم ناؤ, اور آپ امپاورمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں اس کے حساب سے جو پچھلے سمے میں کام کیا اور اب جو کر رہے ہیں, کس طریقے سے آپ لوگوں سے سہیوگ کی مانگ بات کرتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں. اب دیکھیے ہم نے اپریل میں جو ہے ایک ایونٹ کیا تھا جس میں ہم نے ساؤتھ ایشین جو ہیں جتنے بھی ایلڈرلی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا تھا, اور اس میں ایک فورم تھا جس میں 10 لوگ جو ہیں ان کا ایک گروپ تھا اور پھر ایک ماڈریٹر تھا, اور اس میں ہم نے ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ ہمارے ساؤتھ ایشینز جو ہیں ان ایلڈرلی جو ہیں ان کو کس قسم کے ایشوز ہیں. اور ہم لوگ جو باقی بھی جیسے آنٹیریو وغیرہ میں سروے ہوئے ہیں یا دوسری جگہوں پہ ہوئے ہیں وہی ہمیں ایشوز ہیں BC میں کہ ہمارے ایلڈرلی جو ہیں وہ لونلی ہیں, ان کو ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم ہے, فائنینشیل ایشوز ہیں, لینگویج بیریئر ہے, یہ اور اس کے علاوہ لونلینس از اے ہیوج ایشو ایکچولی رائٹ. اور اس کے علاوہ ابیوز بھی ہے کہ وہ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں اور فیملیز ایکچولی ان کو ان اے وے ابیوز کر رہی ہیں کہ بیبی سٹنگ کرا رہی ہیں, سارا کچھ کروا رہی ہیں رائٹ. ہم نے یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کر لیے, لیکن مین یہ ہے کہ اب ہم اس کو کریں کیا ان کے ساتھ رائٹ. تو اب اگر ہمیں کوئی پروگرام جو ہے اس کے لیے کرنا ہے یا ہمیں کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو اس میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی ہیلپ کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں والنٹیئرس کی ضرورت ہے, فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے کہ لوگ ہماری ہیلپ کریں کہ ہم جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا پھر کوئی سلوشن, اس کا کوئی نتیجہ بھی ہو رائٹ. یہ نہ ہو کہ ہم آئیڈینٹیفائی تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ پھر کچھ کر نہیں رہے. تو اس میں جو ہے ہمیں خالی اپنے ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو آرگنائزیشن ہے ساؤتھ ایشین جو آرگنائزیشنس ہیں چاہے وہ انڈیا سے ہوں, پاکستان سے ہوں یا جہاں سے بھی ہوں, ان سب کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ جو ایشوز ہم آئیڈینٹیفائی کریں پھر ہم ان کو ٹیکل بھی کر سکیں. ایسے پروگرامز جو ہوتے ہیں جس کے اندر خاص طور کے اوپر پاکستانی ویمن آر کمنگ فارورڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو کریٹ امپاورمنٹ ان دا سوسائٹی, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز میں انفیکٹ ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں جینڈر ایکوالٹی جو ہے بہت بڑا ایشو ہے, اور جب تک خواتین بچیوں کو ان کو اپنا رائٹ نہیں ملے گا اور ایکول رائٹس نہیں ملیں گے کوئی ملک جو ہے پراپر ترقی جو ہے نہیں کر سکتا. اس لیے آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ انیشیٹو. یہ پاکستان کینیڈا ویمن ایسوسیشن نے اور ویسٹ کوسٹ لیف نے یہ پروگرام ارینج کیا, وچ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر آپ دیکھ لیں, ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیں تو جینڈر ایکوالٹی از اے ہیوج ایشو. پاکستان نے کافی اسٹیپس لیے ہیں. وی ہیو دا فرسٹ وومن پرائم منسٹر ان دا ڈیولپنگ ورلڈ جو کہ آئی تھی بے نظیر بھٹو. پھر ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اپنی سیٹس جو ہیں اسپیسیفک رکھی ہیں, لوکل باڈیز میں بھی ان کے لیے سیٹس رکھی ہوئی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کا رائٹ ٹو ایجوکیشن, دا گرل چائلڈ سے لے کے یہ ساری ایشوز ہیں جو ہر ڈیولپنگ کنٹری فیس کر رہے ہیں. تو اس قسم کے انیشیٹیوز آر آئی تھنک کروشل فار اپ لفٹنگ اینڈ ٹیکنگ ایکشن آن جینڈر ایکوالٹی. ملالہ نے جو کچھ کیا اور اس کا پوری دنیا بھر میں جیسے اس کو تعریف کی جا رہی ہے, ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے, اسپیشلی دا گرل چائلڈ, اس کے بارے میں چاہوں گا ضرور بتائیں کہ یہ جو موومنٹ ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں ملالہ نے تو پوری دنیا کو انسپائر کیا, خالی پاکستانیوں کو نہیں پوری دنیا کو انسپائر کیا. اور ایک بچی کی جدوجہد فار ایجوکیشن, اور آپ کو پتہ ہے جب ایک بچی ایجوکیٹ ہوتی ہے, جب وہ بڑی ہوتی ہے وہ شادی کر کے اپنی پوری فیملی کو ساتھ ایجوکیٹ کرتی ہے. تو بچی کی ایجوکیشن ان سرٹن ایسپیکٹ از مور امپورٹنٹ دین مین بوائز ایجوکیشن ایز ویل, کیونکہ اس سے فیوچر پورے خاندان کا نیکسٹ جنریشن کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اس لیے آئی تھنک وہ ملالہ کو کینیڈا نے آنری سٹیزن شپ بھی دی ہے, ساری دنیا سے اس کو وہ مل رہے ہیں. لیکن آئی تھنک شی از اے سمبل, شی از اے ہوپ for the education of women, child and girls in Pakistan.